میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ 14ویں پارے کے چوتھے رکوع کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، جو کہ سورہ الحجر کا بھی چوتھا رکوع ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ ساتھ ساتھ رکوع چل رہے ہیں، سورہ الحجر کا رکوع اور 14ویں پارے کے جو رکوع ہیں یہ آپس میں مماثلت رکھتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الحجر آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوگا، یعنی یہ حکم ہوگا کہ امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں تقویٰ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کو، اور پھر علماء کرام نے اس کے 3 درجات اور 3 طبقات بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سبب اللہ کی حرام فرمائی ہوئی چیزوں کے ارتکاب سے ڈرنا، تو یہ عوام کا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد تقوی کا جو دوسرا درجہ اور طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت اس کے درجات کے سبب سے دنیا کی شہوات اور لذیذ چیزوں کے حصول سے باز رہنا، یہ خواص کا درجہ ہے۔ اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات کے سبب اس کے سوا کو ما سوا کو ترک کر دینا، یہ خواص الخواص کا درجہ ہے، اخص الخواص کا درجہ ہے، یعنی خواص میں بھی خاص لوگوں کا درجہ ہے۔ اور ہر شخص کو اس کے تقوی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جنت میں مقام، مرتبہ اور رفعت اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، پھر حکم ہوگا سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو یہ حکم ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی متقین کو جنت کے دروازے پر کھڑے ملائکہ کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ داخل ہو جائیں جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب اہل جنت اپنے دوسرے بھائی کے مقام و مرتبے اور اس کی رہن سہن اور اس کے محل کو دیکھیں گے تو اس کی طرف جب نظر کریں گے تو کہا جائے گا تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس جگہ تم جا سکتے ہو، اس جگہ کا جائزہ لے سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ اہل جنت کے ایک دوسرے کے مقام و مرتبے اور رفعت اور بلندی کو دیکھنے کے بعد کو حکم ہے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اہل جنت کو جنت کے دروازے پر کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کا معاملہ فرما چکا، تمہارے لیے حکم الہی صادر ہو چکا، اب تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو۔
آگے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں ایک دوسرے کے متعلق کچھ کینہ بھی رہا ہوگا تو جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفوس سے حسد، اناد، عداوت وغیرہ جو مذموم خصلتیں ہیں ان کو ختم فرما دے گا، ان کو پاک کر دے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں جناب سیدنا عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہی لوگوں کا مصداق ہیں کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں داخل فرمائے گا کہ ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے، کسی بھائی کے لیے کوئی غل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین دوزخ سے چھٹکارا پا لیں گے، پھر ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو مظالم کیے ہوں گے ان کا قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب ان کی کانٹ چھانٹ ہو جائے گی تو وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں دخول کی اجازت دے دی جائے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے زیادہ پہچاننے والا ہوگا جتنا دنیا میں وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا۔ یعنی ان کو جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی ان کے معاملات کو بالکل صاف شفاف کر دیا جائے گا، قصاص لے لیا جائے گا تاکہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان صلح کروا دے گا اور ان کے دلوں سے کینے کی کیفیات کو ختم فرما دے گا۔ علی سرور متقابلین، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ایک مفہوم تو بڑا واضح ہے یہاں پر کہ جیسے ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجلس کا لطف اٹھائیں گے، جیسے دو افراد ٹیک لگا کر تکیہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ جب جنتی ایک جگہ پر جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا قصد کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اسی طرح گھوم جائے گا، اس پر سوار جنتی اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جس طرف تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت ہے، اہل جنت کی تعظیم ہے۔ تو یہ دو تفاسیر اس جگہ پر موجود ہیں۔ تیسری آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں آیت کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اور ایمان بھی رجا اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ اس آیت میں دونوں کیفیات کا بیان ہے، رجا کا بھی بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے بڑا ہی رحمت والا کلام ہے، اللہ کی طرف سے بڑا ہی محبت بھرا کلام ہے، اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگلا جو حصہ ہے کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایمان جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے کا نام ہے، اللہ کی رحمت پر۔ اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے وہ تو جنت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر مومن یہ جان لیں کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت والے خطاب سے کی ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اس سے ایک نتیجہ تو یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی، ان دونوں پر یقین کامل اور اعتقاد کا نام ہی ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں ایک شخص جائے گا تو میں اللہ سے اس قدر خوف رکھتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس کے غضب اور اس کے ناراضگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی رحمت کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یقیناً آخرت کی نجات میں مخل ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ دیکھیے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے احوال کا تذکرہ کیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے احوال کے متعلق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اور ان مہمانوں کا تذکرہ ہے وہ کیوں آئے، اور ان مہمانوں کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا۔ اصل میں وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا خوشخبری سنائی وہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے۔ یہ 11 افراد تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 11 فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں نازل ہوئے تھے، یہ کل ملا کر 12 ہوئے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اِذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا السَّلَامَ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَاجِلُونَ۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جانتے نہیں تھے، اور یہ بے وقت بغیر اجازت، اور دوسرا یہ کہ یہ اجنبی صورتوں میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کر رہے تھے۔ خوف محسوس کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک جانور قربان کر کر اس کے گوشت کا اہتمام کیا تاکہ مہمانوں کو پیش کیا جا سکے، لیکن ان مہمانوں نے کھانا تناول نہیں کیا۔ اب اصل میں اس دور کے اندر اگر کوئی شخص آپ کے گھر آئے اور آپ کا کھانا تناول نہ کرے تو اس سے سیدھا معنی یہ مراد لیا جاتا تھا کہ اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے فکر مند ہوئے کہ انہوں نے کھانا تناول کیوں نہیں کیا جبکہ میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام حلیم، انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس بات کا انکشاف ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک علیم بیٹے، علم والے بیٹے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم بیٹا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر علم والے بیٹے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ علم والا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور ایک انعام بیان کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور ہر مسلمان کو نصیحت گویا کہ اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی علم اور دینی رکھ رکھاؤ اور دین سے وابستگی کا علم سکھانا چاہیے۔ اور لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے بچے اپنے بنیادی عقائد سے ہی غافل ہیں۔ حلال حرام تو بہت بات کی بات ہے، حلال حرام سے بے خبر ہونا یہ تو دوسرا درجہ ہے، ہمارے بچے تو بنیادی عقائد سے ہی غافل ہیں، اور بسا اوقات تو ایسی صورتحال بھی سننے میں ملتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پہلا کلمہ تک نہیں آتا، لیکن دنیاوی منصب جاہ و جلال کا عالم یہ ہے کہ وہ بطور ڈاکٹر کام کر رہے ہیں،
بطور فوج میں ایک افسر کام کر رہے ہیں اور بطور کسی انجینئر کے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو دوسرا تیسرا کلمہ تو کجا پہلا کلمہ تک ان کو نہیں آتا۔ تو اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے بیٹے کو، اپنی بچی کو، اپنے بچے کو بنیادی دین کی تعلیم تو ضرور دلوانی چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ یعنی تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ کیونکہ عمومی طور پر حالت کبر میں، بڑھاپے میں انسان کے ہاں اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی اولاد، اتنی بڑی عمر میں اولاد کا ہو جانا عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں ہے، بلکہ عادت کے خلاف ایک کام ظاہر ہونے کو ہے کہ عموماً بڑھاپے میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو آپ نے اس پر اظہار تعجب فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت پر اظہار، آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نبی اعتراض سے پاک ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، اور انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، اب نا امید نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم نے آپ کو جو بیٹے کی بشارت دی ہے وہ بالکل سچی ہے، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، اور اس سے آپ کی نسل آگے چلے گی، آپ نا امید نہ ہو۔ یہ جو کہا گیا فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہوں، اس سے یہ مراد لینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو گئے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ خطاب کیوں کیا گیا فلا تکن من القانتین؟ یہ ایسا ہی خطاب ہے جیسے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بیٹا پہلے مشرک تھا، بسا اوقات ایسا خطاب کر دیا جاتا ہے جس سے سننے والے کو یہ اشتباہ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اس خطاب کا محمل وہی بات ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہنا کہ فلا تکن من القانتین، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ پہلے نا امید تھے، یہ آپ کو تسلی تشفیع دی جا رہی ہے، جیسے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حال پر تم قائم ہو اسی پر رہنا اور شرک سے بچنا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اسی پر قائم رہیے گا۔ اس سے مراد یہ کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے، یہ نتیجہ اخذ کرنا یہاں پر صحیح نہیں ہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ اے فرشتو، تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امید ہونا تو کفار کا کام ہے۔ کیوں؟ ہاں، عالم میں جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں جاری ہیں اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی عجیب معاملہ دیکھتا ہے یا روٹین سے ہٹ کر کوئی معاملہ دیکھتا ہے تو اس پر اظہار تعجب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام ہے؟ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یا صرف فقط اسی ایک بشارت کے لیے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک حلیم بیٹا دے گا؟ فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں نے اپنے آنے کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے۔ ہم ایک مجرم قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم انہیں ہلاک کریں، البتہ لوط علیہ السلام کے متبعین کو بچا لیں، ہاں ان کی زوجہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، یعنی عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ لا منجوہم اجمعین، کہ ہم انہیں بچا لیں۔
حالانکہ یہاں پر بچانا تو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور کو اپنی طرف بھی نسبت کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل نے کیا کہا تھا، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ بات تو بدیہی ہے، یقینی ہے کہ بیٹا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، آپ کی جو بیوی تھی یہ منافق تھی اور اپنی قوم کے برائی کے معاملات میں ان کا پورا ساتھ دیتی تھی اور اس سے ان کی معاونت جس حد تک ممکن ہوتی تھی وہ کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں وہاں تک پہنچاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی عذاب میں مبتلا کر لیا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نبی کی نسبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان ایماندار ہو، اگر وہ صاحب ایمان نہیں تو نبی کی زوجہ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکی، اور اگر ایمان کی دولت ہے تو آپ نبی کے امتی بھی ہوں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پہنچے گا۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں نے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے امر کی خبر تھی جو ابھی وقوع پذیر ہونے والا ہے، یعنی اس قوم کی موت کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کا موت کا وقت آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے اس بتانے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے محبوب بندوں کو کسی کی موت کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کس کو اولاد دے گا، بیٹا دے گا، وہ بیٹا حلیم ہوگا یا بیٹی دے گا۔ یہ تمام امور جو ہیں جن کا تعلق علوم خمسہ کے ساتھ ہے، وہاں جہاں سورہ لقمان کی آخری آیت میں علوم خمسہ کی نفی کی گئی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے کی نفی کی گئی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس بات پر مطلع فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا